عمر آگے بڑے چوک پر کھڑے ہوئے، کہو لوگو جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو، بیوی بیوہ کروانی ہو، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ تاریخ لکھتی ہے ماں نے ایسا کوئی لال نہیں جنا تھا جو عمر کا راستہ روک سکتا۔ ہاں ہاں ہاں، میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں لوگو، عمر کا راستہ بھی کوئی نہیں روک سکتا، عمر والوں کا راستہ بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے قرآن کی عظمت کو آگے بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ذریعہ ہے، راستہ نہیں۔ راستہ قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے دریا راستے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ دستو دستو ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے۔ گھوڑے چھوڑ دیے، یہ گھوڑے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، جیسے آپ کے روڈوں پر مرسڈیز دوڑتی چلی جاتی ہے، ایسے گھوڑے پار ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اسی لیے شاعر نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، وہ ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ آج ہماری بات کوئی نہیں مانتا، اللہ کی قسم قرآن پر عمل کرنے والوں کی بات دریا مانا کرتا ہے۔ جب پار پہنچے ایک صحابی نے امیر سے کہا امیر صاحب میرا کٹورا رہ گیا ہے، میرا کٹورا رہ گیا ہے۔ اس نے کہا یار کٹورا ہی تو تھا، سارے آگے اس کو رہنے دے۔ کہنے لگے امیر صاحب بات کٹورے کی نہیں، بات نسبت کی ہے، اس کٹورے سے لب حضور کے لگے تھے۔ بات نسبت کی ہے، نسبت کی ہے، بات صحابہ کی نہیں، بات نسبت کی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اگر کٹورا نبی کے لبوں سے لگ جائے اس کی جدائی برداشت نہیں ہے، جو سینے محمد عربی کے سینے سے لگے ان کی جدائی کیسے برداشت کر لیں؟ ہاں ہاں، یہی تو وجہ تھی کہ جنگلی کٹا ایثار کٹا، یہی تو وجہ تھی جنگلی کٹا ایثار کٹا، شعیب کٹا، ضیاء الرحمان کٹا، جنرل اعظم طارق کٹا۔ تمہیں کیا بتاؤں، کراچی کی اکبر مسجد میں درس قرآن دیتا ہوا میرا سعید الرحمان کٹا۔ ہاں ہاں ہاں، جن لبوں سے کٹورا لگ جائے اس کی جدائی برداشت نہیں، جس سینے سے سینے لگ جائیں، جن ہاتھوں سے ہاتھ لگ جائیں، جس وجود سے وجود لگ جائے اس کی جدائی کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ ان کی مخالفت کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ فرمایا امیر صاحب بات یہ نہیں ہے، بات نسبت کی ہے۔ دنیا والو، حکمرانوں، دین والو، اپنے اور پرایو، بات صحابہ کی نہیں، بات نسبت کی ہے۔ بے شک بے شک، بات نسبت کی ہے۔ اللہ کی قسم بات نسبت کی ہے، نسبت کی۔ اگر ابو بکر صدیق محمد کا غلام نہ بنتا میں آج اس کا نام نہ لیتا، لیکن میں کیا کروں، صدیق کے کندھوں پر جو مجھے حضور سوار نظر آئے، میں کیا کروں، عمر کی قیادت میں جو مجھے پیغمبر بیت اللہ میں جاتے نظر آئے، میں کیا کروں، عثمان غنی کے گھر میں پیغمبر کی دو بیٹیاں جو نظر آئی، میں کیا کروں، علی المرتضیٰ کی یہاں فاطمہ الزہرا جو نظر آئی۔ بات تو نسبت کی ہے، ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں، نسبت نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا یہ پیالہ دے دے، یہ میرے نبی کے صحابی کا ہے، میرے نبی کے صحابی کا ہے۔ دریا غیرت والا ہے، دریا وفا والا ہے، دریا کو صحابہ سے حیا ہے، صحابہ کے چہروں کا حیا کر گیا۔ دریا موج میں آیا، موج میں کٹورا اٹھایا، نبی کے پیغمبر کے صحابی کے قدموں میں لا کر رکھا۔ میں کہتا ہوں وہ دریا بھی بہتر ہے، مبارک ہے جو صحابہ کی ذات کو بھی پہچانتا ہے، زبان کو بھی پہچانتا ہے۔ نعرہ تکبیر! آمنین قرآن کھڑے ہوئے، یہ جنگل ہے، یہ شیروں کا گھر ہے، یہ چیتوں کا گھر ہے،
یہ سانپوں کا گھر ہے، یہ ڈسنے والے جانوروں کا گھر ہے۔ صحابہ نے رات یہاں گزارنی ہے۔ امیر نے خطاب کیا کس سے؟ جنگل سے، جنگل کے درندوں سے، جنگل کے چرندوں سے، جنگل کے پرندوں سے، خونخوار جانوروں سے، بیڑیوں سے، جنگل کے سور سے، جنگل کے کتے سے، کہا خالی کرو جنگل۔ خدا کی قسم حیا کی اس جنگل کے درندوں نے بھی۔ یہاں ملے قرآن تھے، یہاں ملے ہم ہوئے جو تارے کے قرآن۔ ہماری بات گھر کیسے مانے، بیوی کیسے مانے، بچے کیسے مانے، لوگ کیسے مانے؟ تو آج کہتا ہے میری بات کوئی نہیں مانتا، تو قرآن والا بن جہاں تیرا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ حکم دیا جنگل کے درندوں کو، درندے، پرندے، حیوان، جانور، سانپ، بچھو، رچھ، سور، کتا، سب کہاں گئے؟ زور سے زور سے زور سے، اپنی اپنی بلوں سے نکلتے ہوئے، گھروں سے نکلتے ہوئے بھاگتے چلے گئے، بھاگتے چلے گئے، جنگل خالی کر دیا۔ جنگل دیکھنے والوں نے کہا اللہ کی قسم آج تک وہ جنگل میں واپس نہیں آئے۔ آج بھی افریقہ کا وہ جنگل خالی ہے، خالی کر دیا۔ جنگل دیکھنے والوں نے کہا اللہ کی قسم آج تک وہ جنگل میں واپس نہیں آئے۔ آج بھی افریقہ کا وہ جنگل خالی ہے، آج بھی وہ جنگل خالی ہے۔ میں کیوں نہ کہوں دشمن صحابہ سے تو وہ جنگل کے درندے، وہ جنگل کے پرندے، وہ جنگل کے سانپ، وہ جنگل کا کتا، وہ جنگل کا سور بہتر تھا جس نے صحابہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جنگل خالی کر دیا۔ وہ کتنا لانتی ہے جو آج بھی صحابہ کا حیا نہیں کرتا۔ محمد کے یاروں وفاداروں، جو نثاروں، قرآن کے عاملین اور حافظوں، عمل کرنے والوں، پوری دنیا پر اسلام کے سکہ بچانے والوں پر لعنت بھیجتا ہے، ان سے وہ جنگل کے درندے بہتر ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور یہ بات بھی سمجھیے، جب قرآن پر عمل ہوگا پھر دنیا ساری آپ کی ہوگی۔ بے شک۔ جب قرآن پر عمل نہیں ہوگا، قرآن کو پڑھا نہیں جائے گا، پھر دنیا ہماری نہیں رہے گی۔ آخری بات یہ سمجھتے چلے جائیے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ آج ہمیں دھوکہ یہ ہے کہ بس قرآن کی تلاوت کر لو، بس دکان کھولی ہے قرآن پڑھ لو، بس مکان نیا بنایا ہے قرآن پڑھ لو، ابا جی کا انتقال ہو گیا قرآن پڑھ لو، اماں جی مر گئی ہے قرآن پڑھ لو، بس اسی لیے قرآن ہے۔ نہ نہ نہ، قرآن سچ سکھانے آیا ہے، قرآن تمیز بتانے آیا ہے، قرآن حق اور باطل کو تمیز کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن باطل مٹانے آیا ہے، قرآن حق بتانے آیا ہے، قرآن انقلاب کے لیے آیا ہے، قرآن غلبے کے لیے آیا ہے، قرآن حکومت کے لیے آیا ہے، قرآن سلطنت کے لیے آیا ہے، قرآن نظام کے لیے آیا ہے، قرآن نفاذ کے لیے آیا ہے، قرآن تبدیلی کے لیے آیا ہے، قرآن دنیا کے اندر راج کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن پڑھ کر دنیا میں پھیلانے کی کتاب ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام مدارس سر انجام دے رہے ہیں۔ کون سر انجام دے رہے ہیں؟ مدارس سر انجام دے رہے ہیں۔ وہی آپ کی بستی کا یہ مدرسہ بھی یہ کام سر انجام دے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑے قابل رشک اور قابل فخر ہیں وہ لوگ جو مدرسے کے ماحول کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ روز قیامت ہوگا یہ قرآن والے آپ کی شفاعت کریں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھیے کہ یہ جو قرآن پڑھنے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں انہیں بیکار نہ سمجھو، انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، ان کی بڑی قیمت ہے، ان کی بڑی قیمت ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ میں کیا بتاؤں، میں آقا سے پوچھتا ہوں آقا بتائیے ان کی کیا قیمت ہے؟ آقا کہتے ہیں یہ ایسے ہیں، ابھی گھر سے نکلتے ہیں، سبحان اللہ، ابھی گھر سے نکلتے ہیں، غریب کا بیٹا ہے، پاؤں میں جوتی نہیں، سر پر ٹوپی نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، صابن نہیں کہ منہ دھوئے، منہ گندا ہے، ناک بہ رہی ہے، سرما نہیں کہ آنکھوں میں ڈالے، تیل نہیں کہ سر پر لگائے، اجڑے بالوں کے ساتھ، میلے بدن کے ساتھ، بغیر جوتوں کے ساتھ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے فرشتوں جاؤ۔ اللہ کہاں جائیں؟ اللہ کہاں جائیں؟ کہا جاؤ فلاں غریب کا بیٹا گھر سے باہر نکلا ہے، اپنے نورانی پر بچھا دو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اپنے نورانی، ہاں ہاں ہاں،
یہ قرآن کی عظمت ہے، اللہ کی قسم اسے پڑھنے آؤ گے تو فرشتے پر بچھائیں گے، پر بچھا دے، اس کے پاؤں زمین پر نہ لگے، یہ تیرے پاؤں کو رونتا ہوا مرتب تک جائے۔ تیری نظر میں میری نظر میں کوئی قیمت نہیں، اللہ کی نظر میں بڑی قیمت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کسی مالدار کا، جاگیردار کا، سرمایہ دار کا، وزیر کا، صدر کا بیٹا لینڈ کروزر میں سفر کر سکتا ہے، ہوائی جہازوں میں سفر کر سکتا ہے، نرم گرم قرینوں پر پاؤں رکھ سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا فرشتوں کا پر بچھانا دور کی بات، فرشتے تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ اور یہ وہ ہے جب گھر سے نکلا ہے فرشتے آگے ہیں، یہ نورانی پر ہیں، یہ اس کے پاؤں ہیں، توجہ کر توجہ کر توجہ کر، یہ نورانی پاؤں ہیں، یہ اس کے نورانی پر ہیں، یہ اس کے پاؤں ہیں، یہ خاکی کے پاؤں نورانی کے پر لگ رہے ہیں، صرف لگ نہیں رہے بلکہ نورانیت پہ چل رہے ہیں۔ یہ بڑی عظمت والے ہیں، یہ مدارس بڑی عظمت والے ہیں۔ ہاں ہاں، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ، مت سمجھنا میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا دار مت بناؤ۔ میرا نظریہ ہے، میرا نظریہ ہے، میری سوچ ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ شوق سے، انجینئر بناؤ شوق سے، پروفیسر بناؤ شوق سے، سائنسداں بناؤ شوق سے، لیکن سب سے پہلے قرآن والا ضرور بناؤ۔ سب کچھ بناؤ، قرآن والا ضرور بناؤ۔ اللہ کی قسم جب وہ قرآن والا ہوگا دنیا کے جتنے حوادث سے زمان آئیں گے اس کے ایمان میں فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر قرآن والا نہیں ہوگا تو ہم نے بہت لڑکھڑاتے ہوئے دیکھے ہیں جن کے قدم جگمگا گئے ہیں، ایمان چھوڑ گئے۔ کب چھوڑا؟ جب قرآن کو پڑھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں جناب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ کھائیں گے؟ یہ تو بھوکے مر جائیں گے، یہ تو ملا بن جائیں گے، یہ تو مسجد والے بن جائیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں، میں نے کئی جگہ کہا آؤ بتاؤ کوئی ایک قرآن کا قاری بتاؤ، کوئی ایک قرآن کا حافظ بتاؤ جس نے صرف اس لیے خودکشی کی ہو کہ روزگار نہیں ملتا۔ نہیں بتا سکتے۔ میرے پاس آؤ گے تو میں پھر ڈائری کھولوں گا، میں ڈاکٹر بتاؤں گا، میں انجینئر بتاؤں گا، میں پروفیسر بتاؤں گا، میں گریجویٹ طبقہ بتاؤں گا، ڈگری حاصل کرنے والے بتاؤں گا جو صرف اس لیے خودکشی کرتے ہیں کہ روزگار نہیں ملتا۔ اور سمجھو مولوی کبھی بھوکا زور سے، ہاں ایک طرح مرتا ہے کھا کھا کے اتنا آتا ہے، اتنا آتا ہے۔ بکرے کا گوشت کسی کو ملتا ہوگا تو طلبا روز کھاتے نہیں کھاتے؟ دال بھی کھاتے ہیں، بکرا بھی کھاتے ہیں۔ وہ تین بیچارے کوئی نکلی سے تھے لیکن تھے پیر بنے ہوئے، اتنا مال آ گیا جمعرات کا کہ کھا کے دو مر گئے، تیسرا رونے لگ گیا۔ تیسرا کسی نے کہا تو نہیں مرے گا، اس نے کہا مجھے مرنے کا غم بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ میں بھی اگر مر گیا تو یہ کون کھائے گا؟ کس نے کہہ دیا تمہیں یہ بھوک سے مریں گے؟ ارے نہیں مرتے بھوک سے، اللہ کی قسم جتنا یہ کھاتے ہیں اتنا کوئی نہیں کھاتا۔ اسی لیے یہ قرآن کی عظمت ہے۔ کس کی؟ نسبت قرآن سے ہو، تعلق قرآن سے ہو، واسطہ قرآن سے ہو۔ وہ رسوا ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ بھوکا مر جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسے وہ عزت ملے گی جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں قرآن والے بننا تمہارا کام ہوگا، عزت دینا اللہ کے عالم کا کام ہوگا، قرآن پڑھنا تمہارا کام ہوگا، عزت سے نوازنا خدا کا کام ہوگا۔ یہی تو وجہ ہوگی جو کوئی کام نہیں آئے گا وہاں قرآن کام آئے گا۔ جب روز محشر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ جس دن کوئی نہیں بول سکے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو جرأت نہیں ہوگی، اس دن حافظ قرآن بول رہا ہوگا۔ اس کے والدین کے سر پر تاج ہوگا، کس کا؟ سورج اور چاند سے زیادہ قیمتی تاج ہوگا۔ اللہ پاک وہ تاج مجھ اور آپ کو بھی پہنائے۔ میں اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں ایک بار پھر یہاں کے شہداء بالخصوص اپنے قائد محترم، ان کے ساتھ شہید ہونے والے ہم کیا زلف عبد المجید صاحب اور دوسرے شہداء کو
خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو ان شہداء کی وجہ سے میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا تعلق میرے قائد میرے مربی اور میری آئیڈیل شخصیت قاری سعید الرحمان شہید رحمت اللہ علیہ سے ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے خاندان کو ترقی نصیب فرمائے، بالخصوص ان کے صاحبزادے کو ان کے نقش قدم پر چلا کر اسے بھی ہمارے لیے قاری سعید الرحمان بنائے، ان کے بھائیوں کو اللہ جزائے خیر دے، ان کے والد محترم ان کے گھرانے کو اللہ پاک جزائے خیر دے۔ یہ مدرسہ قاری حنیف صاحب چلا رہے، اللہ پاک انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، ان کی مشکلات کو اللہ پاک دور فرمائے، ان کے بھائی جتنے ان کے ساتھ اس کام میں مصروف ہیں اللہ پاک ان کو بھی استقامت نصیب فرمائے، اور ان شہیدوں کے صدقے اللہ انہیں وہ مقام اور اس بلندیوں پر پہنچائے کہ دنیا نے دیکھتی رہ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔